ایک سے زائد نکاح کے تعلق سے اسلام اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس تعلق سے بعض لوگوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے غلط مطلب بیان کیا ہے، غلط تفسیریں بیان کی ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زائد نکاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرنا یہ سراسر عورت کے اوپر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسی تعلق سے ہمارے ان بھائی نے جو بیان دیا تھا کہ دیکھیے یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کا تعلق اس زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جب شروع اسلام کے اندر جب جنگیں جاری تھی، بہت سی عورتیں بیوہ تھی، تو اس وقت کے اعتبار سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہبی اعتبار سے کسی بھی مذہب کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ آپ ہندوؤں کے مذہب کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی مذہبی اعتبار سے کوئی پابندی ایک سے زائد نکاح کرنے کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو 1954 کے اندر ایک قانون بنایا گیا تھا کہ ہندو مذہب کے لوگ صرف ایک ہی نکاح کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اپنے اعتبار سے، اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے قانون بنایا کہ ہمارے یہاں پر بھی صرف ایک ہی شادی ہوا کرے گی، ایک مرد ایک ہی عورت سے نکاح کر سکے گا۔ لیکن مذہبی اعتبار سے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں لکھا گیا کہ ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ پابندی سے پہلے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرد کئی عورتیں اپنے نکاح کے اندر ایک وقت کے اندر رکھا کرتا تھا۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمارے نکاح کے اندر 10 عورتیں تھی۔ کسی نے کہا کہ ہمارے نکاح کے اندر 8 عورتیں تھی۔ حضرت غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے نکاح کے اندر 2 عورتیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 6 کو طلاق دے دو، 4 کو اپنے لیے انتخاب کر لو۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو جب اس زمانے کے اندر عورتیں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی 20 عورتوں کو اپنے نکاح کے اندر رکھے ہوئے تھا، تو اسلام نے ایک پابندی لگا دی کہ تم صرف ایک وقت کے اندر 4 ہی عورتیں اپنے نکاح کے اندر رکھ سکو گے، اور ان 4 عورتوں کو رکھنے کی بھی کنڈیشنز بتا دی۔ بتلایا کہ اگر تم ایک سے زائد بیویوں کے اندر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ایک سے زائد نکاح کرو، بلکہ ہر ایک کے لیے تو ایک نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت کا بھی حق پورا نہیں کر سکتے، اس کو صحیح سے گھر نہیں دے سکتے، اس کو کپڑا نہیں دے سکتے، اس کو کھانا نہیں دے سکتے، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایک عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، یا ہمارا ملک اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو ہی منسوخ سمجھنے لگ جائیں یا ان آیتوں کا آپ غلط مطلب بیان کرنے لگ جائیں۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، آپ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ افراد ہوتے ہیں جن کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہیں، بہت سارے اس کے شرائط ہیں۔ اس لیے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نکاح کر لیتا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے تو ہم اس کی مخالفت نہ کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کا غلط مطلب بیان نہ کریں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں۔ آپ قرآن پر الزام نہیں لگا سکتے، آپ اسلام پر الزام نہیں لگا سکتے۔